12 اکتوبر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ دن جب آمریت نے جمہوریت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز، لاہور میں نوجوانوں پر مشتمل انصاف فورس قائم کر دی گئی۔ ہاشم ڈوگر کے مستعفی ہونے کے بعد صدر داخلہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے 3 رہنماؤں کے نام سامنے آ گئے۔ عمر سرفراز چیمہ، میاں اسلم اقبال اور راجہ بشارت کے ناموں پر غور شروع۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعاون کی قدر کرتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے متعدد معاملات میں مفادات یکساں ہیں اور مزید بھی پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا بیان۔ پنجاب حکومت صوبے بھر کے نکاح رجسٹرارز کو ترمیم شدہ نکاح نامے کی دستیابی یقینی بنانے لاہور ہائی کورٹ کا حکم جاری۔ سیلاب زدہ علاقوں میں مچھروں کی یلغار، سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے پاک فوج سے مچھر کش ہتھیار حاصل کر لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ سعودی تعلقات امریکی قومی مفاد میں ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ امریکہ کو سعودی عرب سے تعلقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے، امریکی صدر کا بیان۔ امریکی وزارت خارجہ کا خواتین اور بچیوں پر جبر کے ذمہ دار افغان طالبان پر مزید پابندیوں کا اعلان، انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث طالبان کی ویزے روکنے کا حکم۔ روس یوکرین جنگ کے باعث اگلے سال عالمی معاشی نمو میں 2.7% تک کمی متوقع، عالمی مالیاتی فنڈ IMF کا انکشاف۔ سہ ملکی T20 سیریز کا 5واں میچ، نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 48 رن سے شکست دے دی۔ ایرانی نیاد امریکی دریا کعبہ مرزا نے سحر طاری کر دینے والے چاند کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ برطانوی مصور ڈامن نے صارفین کے کہنے پر اپنی 1000 سے زائد پینٹنگز جلا ڈالی۔ اور فلم مولا جٹ میں نوری نقد کا کردار ادا کرنے والے لیجنڈ مصطفیٰ قریشی نے دی لیجنڈ اور مولا جٹ کو شاہکار قرار دے دیا۔ السلام علیکم، وائس نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں فہد کریم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیکا سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے قازقستان روانہ ہو گئے، جہاں وہ علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیکا سربراہی اجلاس میں علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کرنے کے ساتھ سیکا رکن ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کا اس حوالے سے جاری کردہ بیان میں کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نقصانات نے مربوط کوشش کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ دنیا کو توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کساد بازاری کا سامنا ہے۔ وفاقی کابینہ نے PTI لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے 41 کروڑ روپے گرانٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے لانگ مارچ اور وفاقی دارالحکومت میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر کابینہ نے PTI لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے 41 کروڑ روپے گرانٹ کی منظوری دی، جو کہ آنسو گیس کے شیل خریدنے، فورسز کے استعمال اور راستوں کی بندش کے لیے کنٹینرز کی فراہمی پر خرچ کی جائے گی۔ اجلاس میں کابینہ نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے لیے زمین کی الاٹمنٹ، پاکستان آن لائن ویزا سسٹم میں نئے ممالک کی شمولیت اور انرجی کنزرویشن پلان کی بھی منظوری دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور میں نوجوانوں پر مشتمل انصاف فورس قائم کر دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر 100 نوجوانوں پر مشتمل انصاف فورس کی لانچنگ تقریب عمر سرفراز چیمہ کی سربراہی میں ہوئی، جس کے چیف کمانڈر پنجاب میاں عباد فاروق تھے۔ تقریب سے خطاب میں عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ کراچی سے خیبر تک ہر گھر میں عمران خان کا ووٹ بینک موجود ہے۔ 12 اکتوبر یوم سیاہ جب آمریت نے جمہوریت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف پرویز مشرف کو برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کیا۔ اس وقت پرویز مشرف سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے۔ خبر سرکاری ٹی وی پر چلتے ہی فوج حرکت میں آ گئی۔ 12 اکتوبر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دن مانا جاتا ہے۔
کیونکہ سن 1999 میں اس دن ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے جمہوریت کا تختہ الٹتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا اور مارشل لاء لگا کر وزیر اعظم کو پابند سلاسل کر دیا۔ 12 اکتوبر کے مارشل لاء کو 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بیت چکا، مگر جمہوری لوگوں کا ماننا ہے کہ اس وقت جمہوری عمل کو سبوتاژ نہ کیا جاتا تو آج وطن عزیز کو اتنے گھمبیر مسائل کا سامنا نہ ہوتا، لہذا 12 اکتوبر یوم افتتاح کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ رواں مالی سال پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.4% رہنے کا امکان IMF نے خبردار کر دیا۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق رواں مالی سال پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی بڑھے گی، جبکہ شرح نمو کا ہدف بھی حاصل نہیں ہوگا۔ IMF رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری کی شرح گزشتہ سال کی نسبت بڑھے گی اور اس میں 6.4% تک اضافے کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال میں بے روزگاری کی شرح 6.2% تھی۔ اس کے علاوہ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں رواں مالی سال معاشی گروتھ 3.5% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پچھلے 4 سال کے پیدا کردہ مسائل 6 ماہ میں حل نہیں ہوں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ PTI کو احتجاج کے لیے ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور عمران خان کو سیاست کی سوجی ہے۔ عمران خان کی حکومت جاتے جاتے بارودی سرنگیں بچھا کر گئی ہیں۔ پچھلے 4 سال کے پیدا کردہ مسائل 6 ماہ میں حل نہیں ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ IMF ورلڈ بینک کے ساتھ سالانہ میٹنگ میں حصہ لیں گے اور IMF پروگرام مکمل کرنے کے بعد اسے خیر بات کہہ دیں گے، اور فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اب پیرس کلب نہیں جائے گا۔ وزیر داخلہ پنجاب کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے 3 رہنماؤں کے نام سامنے آ گئے۔ ہاشم ڈوگر کے وزارت سے مستعفی ہونے کے بعد پارٹی کی لیڈرشپ نے وزیر داخلہ پنجاب کے لیے عمر سرفراز چیمہ، میاں اسلم اقبال اور راجہ بشارت کے ناموں پر غور شروع کر دیا ہے۔ پارٹی کا قیادت اس حوالے سے عمر سرفراز چیمہ کو ذمہ داری دینا چاہتی ہے۔ گورنر کی حیثیت سے کارکردگی پر پارٹی کا قیادت ان سے خوش ہے، تاہم حتمی فیصلہ چیئرمین PTI عمران خان کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے لانگ مارچ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ اکتوبر کے آخری ہفتے تک چلا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا کہ 16 اور 23 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ آگے چلا جائے، مگر اس حوالے سے میں کوئی حتمی تاریخ نہیں دے سکتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو صوبے بھر کے نکاح رجسٹرارز کو ترمیم شدہ نکاح نامے کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے درخواست گزار خاتون مہر شوکت کی درخواست پر حکم جاری کیا اور پنجاب حکومت کو ترمیم شدہ نکاح نامے کی تیاری اور اس کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ مہر شوکت نے شوہر بہزاد قریشی کے خلاف نکاح نامے میں پہلی شادی کا نہ لکھنے پر عدالت سے رجوع کیا۔ خاتون نے موقف اختیار کیا کہ بہزاد قریشی نے نکاح نامے میں اپنے امریکہ میں ہونے والی شادی اور طلاق کو چھپایا ہے، اسی لیے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ نکاح نامے کے کالم نمبر 5 میں دلہن کے کنوارہ، مطلقہ یا بیوہ ہونے کا سوال ہے، لیکن دلہا سے متعلق ایسا سوال نہیں ہے۔ عدالت نے شک کا فائدہ دے کر دلہا کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست خارج کر دی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ افغان عوام کے مستقبل اور افغانستان میں استحکام پر پاکستان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ نیڈ پرائس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شیرمین کی پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور اکثر پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دیے گئے رقم کی مانیٹرنگ کا طریقہ کار موجود ہے۔ امریکہ اور US ایڈ کے نمائندے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہیں اور رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ امریکی انتظامیہ کی کوشش ہے کہ اسرائیل اور دیگر عرب اور مسلم ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کریں تاکہ خطے میں امن برقرار رہ سکے۔ پنجاب کے وزیر معدنی وسائل لطیف نذر نے بھی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ گزشتہ دنوں لطیف نذر نے وزارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، اب انہوں نے باضابطہ طور پر استعفیٰ قیادت کو بھجوا دیا ہے۔ لطیف نذر فیصل آباد کے ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے مستعفی ہوئے ہیں، لہذا اب وہ وزیر کی حیثیت سے ضمنی الیکشن کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں مچھروں کی یلغار کے پیش نظر سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے پاک فوج سے حیاتیاتی مچھر کش ہتھیار حاصل کر لیا ہے۔ وفاقی وزارت صحت کے مطابق موسکل نامی مچھر کش کیمیکل پاک فوج کی ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی آرگنائزیشن نے تیار کیا ہے۔ موسکل کیمیکل زمین میں پائے جانے والے قدرتی جراثیم پر مشتمل ہے جو کہ مچھروں کے لاروا کا خاتمہ کرتے ہیں۔
پاک فوج اس کیمیکل کو کامیابی کے ساتھ مچھر کش آپریشنز میں استعمال کر سکتی ہے اور اس سے پہلے اسے استعمال کیا بھی جا چکا ہے۔ حکام کا مزید بتانا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے پاک فوج کے ذیلی اداروں ڈیسٹو سے کئی ٹن موسکل کیمیکل خرید دیا ہے۔ یہ جرائم دیگر ممالک میں بھی مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ ان جراثیم سے مچھروں کی افزائش کو کم کیا جا سکتا ہے۔ موسکل انسانوں کے لیے محفوظ اور ڈراپ سے منظور شدہ ہے۔ امریکی انتظامیہ نے افغانستان میں طالبان پر مزید پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق افغان خواتین اور بچیوں پر جبر کے ذمہ داروں کے خلاف امریکی اقدامات پر نئے پابندیاں عائد کی گئیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق پالیسیاں تبدیل کی جائیں اور افغان خواتین کی تعلیم، روزگار اور نقل و حرکت پر پابندیاں ختم کی جائیں۔ افغان بچوں کو تعلیم کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ جو لوگ ایسی پالیسیوں کے ذمہ دار ہیں ان کے خاندان کے ویزے روکے جائیں گے۔ انسانی حقوق کے احترام پر زور دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث طالبان اور دیگر عناصر کے ویزے بھی روکے جائیں گے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سمندری حدود کے تعین کا تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ نجی ٹی وی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپید نے منگل کے روز سمندری حدود کے تعین کے معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے تاریخی پیش رفت قرار دیا جو اسرائیلی سلامتی کو مضبوط اور معیشت میں اربوں ڈالر کے اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ لبنان کے ساتھ شمالی سرحد کے استحکام کو یقینی بنائے گا۔ معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے اسرائیل کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اسپیکر پارلیمنٹ الیاس ابو صواب نے یہ کہا کہ معاہدے کا حتمی مسودہ لبنان کی تمام تر ضروریات کا احاطہ کرتا ہے۔ سمندری حدود کے معاہدے کے بعد بحیرہ روم میں واقع گیس فیلڈز کو دونوں ممالک میں مشترکہ طور پر تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی پانیوں میں موجود گیس اور گیس فیلڈ میں قانا گیس فیلڈ میں گیس کی پیداوار لبنانی انتظام میں ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کو تیل پیداوار میں کمی کے فیصلے کے بعد سعودی عرب سے تعلقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس نے عالمی معیشت اور تیل منڈی کی غیر یقینی کی صورتحال پر نومبر سے تیل پیداوار میں کمی کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کے مطابق امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ سعودی تعلقات امریکی قومی مفاد میں ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ صدر بائیڈن امریکہ سعودی تعلقات پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تیل پیداوار میں کمی کے فیصلے کے بعد سعودی عرب نے تعلقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے تھی۔ روس یوکرین جنگ کے باعث عالمی منڈیوں میں خوراک اور توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے اگلے سال کی معاشی نمو میں مزید کمی کی توقع ظاہر کر دی۔ IMF کے مطابق دنیا کی 3 بڑی معیشتوں امریکہ، یورپی یونین اور چین کی معاشی نمو بہت کم ہے۔ عالمی معیشت کے مزید برے حالات آنے والے ہیں۔ سال 2023 میں بیشتر لوگوں کو معاشی سست روی کا سامنا رہے گا، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ عالمی معاشی نمو میں یہ کمی 2001 کے بعد سب سے کم سطح پر ہے۔ رواں برس جولائی میں عالمی معاشی نمو 2.2% پر تھی۔ ہم رواں برس عالمی معاشی نمو 3.2% تک رہنے کی توقع کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ہسپتال کی نرس نے مبینہ طور پر 7 نوزائیدہ بچوں کو زہر دے کر مار ڈالا۔ برطانیہ کے کاٹیس آف چیسٹر ہسپتال میں ملازمت کرنے والی 32 سالہ نرس لوسی لیمٹے گزشتہ 6 برس سے نوزائیدہ بچوں کو خاموشی سے انسولین کے ذریعے زہر دے کر موت کی نیند سلا رہی تھیں۔ نرس کی بے رحمی کا انکشاف تب ہوا جب ایک نوزائیدہ بچے کا والد دروازہ کھول کر بچہ وارڈ میں داخل ہوا، دیکھا کہ نرس بچے کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بچے کے والد نے عدالت میں نرس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ کیس کی سماعت میں عدالت کی جانب سے کیے گئے تمام سوالات پر نرس ملزم ٹھہری، جس پر عدالت نے نرس کو حراست میں لے کر مقدمہ 6 ماہ تک مزید تفتیش کے لیے بڑھا دیا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کا ایک گاؤں جہاں ٹی وی اور موبائل پر روز 1.5 گھنٹے کی پابندی لگتی ہے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ضلع سانگلی کے دیہات ڈشگاؤں کے حکام کا کہنا ہے کہ روز ہمارے گاؤں میں 1.5 گھنٹہ ٹی وی اور موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ بٹ گاؤں کے ولیج کونسل کی جانب سے روزانہ شام 7 بجے سائرنز بجائے جاتے ہیں، جس کے بعد گاؤں کے سارے ٹی وی اور موبائل فون بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اگلا سائرن 8:30 بجے بجتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ٹی وی اور موبائل فون کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بندش کا مقصد لوگوں کو موبائل اور ٹی وی کی ضرورت سے زیادہ استعمال سے بچانا اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کا موقع فراہم کرنا ہے۔ فلکیاتی فوٹوگرافر نے صرف 8 انچ کی ٹیلیسکوپ سے چاند کی دلکش اور واضح تصاویر لے کر سب کو حیران کر دیا۔
ईरानी नयाद अमरीकी देलाकावा मिर्जा ने चांद की कुल 307 तस्वीरें लीं, फिर इन्हें मिलाकर एक तस्वीर तश्कील दी जिसमें चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी चांद पर मौजूद लातादाद गढ़ों और मुख्तलिफ निशानात को वाज़ेह कर रही है। तस्वीर में यह भी नुमायां हो रहा है कि ज़मीन से सुरमई और सफ़ेद नजर आने वाला चांद दर हकीकत सिर्फ 2 रंगों पर मुश्तमिल नहीं बल्कि नीले और सुर्ख समेत दीगर मुख्तलिफ हल्के रंग भी नुमायां हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इन तस्वीर पर सोशल मीडिया सारिफीन भी कमेंट्स पर तबसरे करते हुए अपनी हैरानी का इजहार कर रहे हैं और चांद की खूबसूरती के मुतरफ दिखाई देते हैं। और अब खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। सैमुल की T20 सीरीज न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 48 रन से शिकस्त दे दी। क्राइस्ट चर्च में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में डेविन कॉनवॉय के 64 रन और इसके साथ साथ ग्लेन फिलिप्स के जारहाना रन्स की बदौलत बांग्लादेश को जीत के लिए 209 रन का हदफ दिया। तमाम बांग्लादेशी टीम मुकर्रर ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बना सकी। शकीब अल हसन 70 रन पर नुमाया रहे जबकि लिटन दास और इसके साथ साथ सुमैर सरकार ने 30 रन की इनिंग खेली। न्यूजीलैंड के एडम विल ने 3 विकेटें हासिल की जबकि टिम साउदी और माइकल ब्रेस्टल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट में अपने 3 मैचेस हार चुकी है जबकि नीदरलैंड और पाकिस्तान की टीमें 2-2 मैचेस जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। अमेरिकी शहरी क्रिस्टियन रॉबर्टो ने ठोड़ी पर तवील दौरानी तक गिटार का तवाजुन कायम करके गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिकी रियासत एडोहा से ताल्लुक़ रखने वाले डेविड रेश ने यह रिकॉर्ड 1 घंटा 35 मिनट तक ठोड़ी पर गिटार तवाजुन के साथ खड़ा करके बनाया। क्रिस्टियन रॉबर्टो ने यह रिकॉर्ड डेविड रेश से ही छीना था जिन्होंने 1 घंटा 42 मिनट 40 सेकंड तक ठोड़ी पर गिटार खड़ा किया था। बरतानवी मुसव्विर ने 1000 पेंटिंग्स जला दी, मजीद 3000 नजर आतिश करने का ऐलान। 57 साला बरतानवी मुसव्विर डैमिन बर्स्ट की आर्ट गैलरी से धुआं खारिज हो रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ी से रंगीन दायरों वाली अपनी पेंटिंग नजर आतिश की और जब तक 1000 तस्वीर राख नहीं हुई उन्होंने हाथ नहीं रोका। अब वो मजीद तस्वीर जलाएंगे जिनकी तादाद हज़ारों में है। इस सारे मंजर को कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया और 6 आतिशदानों ने जलने वाली तस्वीर की ऑनलाइन स्ट्रीम जारी की। मुसव्विर की जानिब से इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त नशर किया गया। डैमन ने कहा कि ये कोई जुआ नहीं और ना ही कोई बदअक्ली है क्योंकि आज के दौर में आर्ट हकीकी हो या फिर डिजिटल, इसकी कदर कीमत बरकरार रहती है और रहनी भी चाहिए। इस तरह कोई नुकसान ना होगा बल्कि जलाने के बाद इन्हें डिजिटल NFT पर मुंतकिल कर दिया जाएगा जिन्हें बाद में फरोख्त किया जा सकेगा। ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।